السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 21 حروف مقطعات کا سبق۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بہت آسان طریقے سے کہ حروف مقطعات کو کیسے پڑھنا ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی حضرات ناظرے کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ اس میں حروف مقطعات کے اندر کنفیوز رہتے ہیں کہ کس طرح سے ان حروف مقطعات کو پڑھنا ہے۔ یہ وہی حروف مقطعات ہیں جو سورہ کے شروع میں آتے ہیں۔ جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر سورہ شروع ہوتی ہے تو اسی طرح سے شروع ہوتی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ تو جو ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ اس میں بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کو پڑھنے کا طریقہ۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21 حروف مقطعات۔ تو دیکھنا ہے ہمیں اس کے اندر جہاں پر مد آئے گا اس مد کو کھینچ کر بھی پڑھنا ہے، اور جہاں پر کھڑا زبر آئے گا وہاں پر ایک الف کی مقدار یعنی تھوڑا کھینچنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، الف کو یہاں پر جلدی پڑھیں گے۔ یہاں پر لام کے اوپر مد ہے، لام کو کھینچیں گے۔ میم کے اوپر مد ہے تو میم کو کھینچیں گے۔ الف لام میم، جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ الف لام میم صاد۔ تو یہاں پر الف کے اوپر مد نہیں تھا، الف کو نہیں کھینچا ہم نے۔ لام کے اوپر مد ہے، لام کو کھینچا۔ میم کے اوپر مد ہے، میم کو کھینچا ہے۔ صاد کے اوپر مد ہے تو صاد کو کھینچا ہے، اور صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر بھی پڑھیں گے۔ الف لام را۔ تو یہاں پر دیکھیے لام کے اوپر مد ہے تو صرف لام کو یہاں پر ہم نے زیادہ کھینچا ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو تھوڑا کھینچا ہے، ایک الف کی مقدار، اور را کو یہاں پر موٹا یعنی پر بھی پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ الف لام میم را۔ یہاں پر لام اور میم کو کھینچنا ہے کیونکہ دونوں کے اوپر مد ہے۔ را کو تھوڑا کھینچیں گے، کم کھینچیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پر کاف کے اوپر مد ہے، کاف کو کھینچیں گے زیادہ۔ ہا کو اور یا کو تھوڑا کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار، کیونکہ ہا اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ عین کو زیادہ کھینچیں گے اور صاد کو بھی زیادہ کھینچیں گے کیونکہ دونوں کے اوپر مد ہے۔ تو اور ہا کو برابر کھینچیں گے، تھوڑا ایک الف کی مقدار کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ تو کو تھوڑا کھینچیں گے اور تو کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ سین کو اور میم کو زیادہ کھینچیں گے کیونکہ دونوں کے اوپر مد ہے۔ تو کو کم کھینچیں گے، سین کو زیادہ کھینچیں گے۔ یاسین، یا کو کم کھینچیں گے کیونکہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، صرف یا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ سین کے اوپر مد ہے تو سین کو زیادہ کھینچیں گے۔ صاد کے اوپر مد ہے، صاد کو زیادہ کھینچیں گے۔ حامیم، ہا کو کم کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ میم کو زیادہ کھینچیں گے کیونکہ میم کے اوپر مد ہے۔ حامیم عین سین قاف۔
تو یہاں پر دیکھیے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، تھوڑا کھینچیں گے، میم کو، عین کو اور سین کو اور قاف کو زیادہ کھینچیں گے، کیونکہ ان میں میم سے لے کے قاف تک مد ہے۔ قاف، قاف کو یہاں پر کھینچنا بھی ہے اور موٹا بھی پڑھنا ہے۔ نون، نون کو بھی زیادہ کھینچیں گے کیونکہ نون کے اوپر بھی مد ہے۔ تو اس طرح سے جہاں پر بھی سورت شروع ہو قرآن کریم کے اندر، وہاں پر اس طرح سے الفاظ آتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ بھی اسی طرح سے ان کی مشق کریں، پریکٹس کریں۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و قارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے کے اندر۔ اس تختی کے اندر میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے اور ان کا ساؤنڈ منہ سے کس طرح سے نکلے گا۔ ملتے ہیں اسی سبق کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔